اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن پر ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی بڑا مقبول عام ہے، اور اس کو ہر گھر میں اور ہر جگہ ہر زبان پر موضوع گفتگو بھی وہی ہے۔ تو دوستو، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میرا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ جو سرزمین جسے ہم ترکی کہتے ہیں، یا جو آج کل آپ یہ جو ڈرامہ ہے جسے ارطغرل غازی کے نام سے دنیا جانتی ہے، جہاں یہ فلمایا گیا، جہاں یہ بنایا گیا، جس زمین کی یہ کہانی دکھائی جا رہی ہے، مجھے وہاں جانے کا اللہ نے موقع دیا۔ تو میں ترکی جب گیا تو مجھے ترکی کی تاریخ کے حوالے سے وہاں کے ٹورسٹ گائیڈ نے یہ ساری چیزیں بتائیں، اور وہ میوزیم دکھائے، وہ محلات دکھائے جہاں پر یہ ساری حکومتوں نے زندگی گزاری۔ تو دوستو، تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلفائے راشدین کی جو زندگی ہے، تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد چلتے چلتے ایک دور آتا ہے جسے بڑا ہی مسلمانوں کے لیے ایک دکھ اور تکلیف اور نقصان کا دور ہے، جسے چنگیز خان کا زمانہ کہا جاتا ہے، جس پر مسلمانوں کی بہت ساری شہادتیں ہوئیں اور ان کا خون سے دریا سرخ ہو گئے۔ اس دور کے بعد پھر اسلام دوبارہ اکٹھا ہونا شروع ہوا، تو ہر طرف ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ تو ایسے ادوار میں ترکی کی سرزمین پر ایک قبائل کی صورت میں رہنے والے جو لوگ ہیں، اس میں ایک قبیلہ ہے جو کائی قبیلہ ہے، جس کا سردار ہے، اور اس سردار کا ایک بیٹا ہے جسے ارطغرل لکھنے میں ارطغرل آتا ہے، ارطغرل آتا ہے، لیکن وہ غین کیونکہ ترکی والے نہیں پڑھتے تو اس لیے وہ ارطغرل کہتا ہے۔ تو وہ ارطغرل نامی ایک شخص جس سے اللہ رب العزت کام لیتا ہے، اور یوں وہ عالم اسلام کے ان لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اپنا ایک رول پلے کرتا ہے۔ ایک طرف صلیبی وہ لوگ اپنے نقطہ نظر پر کام کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں اور مختلف سازشیں چل رہی ہیں۔ تو یہ جو تاریخ ہے، یہ جو ڈرامہ ہے، یہ اسی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد جس خاندان سے چلی اس سے آغاز کیا گیا ہے۔ تو لفظ جب استعمال کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ تو یہ عثمان سے یہ چلا، اور عثمان اصل میں ارطغرل جو اس وقت اس ڈرامے کا ہیرو کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا بیٹا ہے۔ تو بڑی ہی دلچسپ اور خوبصورت سٹوری ہے۔ تو میں آج آپ کے ساتھ جس عنوان کے ساتھ اس ویڈیو کلپ کے ساتھ حاضر ہوں وہ ہے ارطغرل غازی کے دیس میں۔ تو میں کیونکہ ترکی جانے کا مجھے اعزاز حاصل ہے، اور میں نے استنبول دیکھا، اور استنبول کے علاوہ ترکی کے مختلف شہروں کو وزٹ کرنے کا موقع ملا، تو دوستو جہاں ہمیں یہ سلطنت عثمانیہ کے بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات وزٹ کروائے گئے، ان کے لباس دکھائے گئے، ان کی تلواریں، ان کے استعمال میں رہنے والے برتن، اور ان کی زندگی کیسی تھی اور اس کی تاریخ میں کیا کیا ہے، وہ بڑا خوبصورت انداز سے ترکی گورنمنٹ نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کو وہاں جانے کا اتفاق ہوگا تو یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، وہاں ان کے مزارات پر آپ کو جانے کا موقع ملے گا، بڑی خوبصورت مساجد دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ارطغرل کے دیس میں جہاں بہت کچھ دیکھنے کو ہمیں ملا تاریخ میں، وہاں ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس دیس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے مزارات موجود ہیں۔ تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جانے کا موقع ملا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری کا موقع ملا۔ بڑا ہی خوبصورت دلفریب منظر تھا، اور وہاں ہمیں ان کے مزار پر حاضری کے ساتھ ساتھ ان کے دربار پر جو کبوتر تھے انہیں دانہ ڈالنے کا موقع اللہ نے عطا کیا۔ اور دوستو ہم نے وہاں بہت ساری اپنی یادیں وہاں قائم کی، بہت سارے مناظر جو ہم نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ اس وقت جو ارطغرل غازی ایک ڈرامہ ہے وہ ہمارے لیے ہماری تاریخ کو یاد کرنے کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اگر آپ بکس پڑھنا شروع کریں گے تو بکس میں ممکن ہے آپ اس انداز سے وہ مناظر، وہ ساری چیزیں اس کو اپنے ذہن میں نقش نہ کر سکیں جیسے اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کتاب کی نسبت جب فلم دیکھتے ہیں تو فلم کے ذریعے وہ جو تاریخ ہے وہ آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہے۔ تو آج کے چھوٹے سے کلپ میں آپ کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ اس ڈرامے کو نہ صرف دیکھیں اور بلکہ اس سے اپنے بچوں کو وہ تاریخ بتائیں کہ کس انداز سے اسلام کا یہ جو دین ہے یہ کن ہاتھوں سے کس انداز سے گزرتے ہوئے پھر آج یہاں تک پہنچا ہے۔ اور دوستو، یہ ارطغرل غازی کا یہ جو ڈرامہ آگے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنے گا، اور سلطنت عثمانیہ میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ عثمان نامی جو ارطغرل کا بیٹا ہے اس سے سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ آگے کئی سو سال چلنے کے بعد 1923 اور 24 میں آ کے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور پھر ٹرکی گورنمنٹ نے کوئی 100 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا، اور کہا جاتا ہے وہ 100 سال کا ایگریمنٹ اب 2023 میں مکمل ہو جائے گا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی میں اس نے تمام ممالک کو، مسلم ممالک کو اکٹھا کیا، تو کیا اس وقت موجودہ جو ٹرکی کا اس اقتدار پر موجود طیب اردغان موجود ہے، کیا 2023 میں وہ ارطغرل کا رول پلے کرے گا؟ کیا وہ تمام اقوام عالم میں جو امت مسلمہ کے ممالک ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، دین کے بارے میں کس انداز سے لائے عمل تیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی ذات سے نکل کر اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن پر ایک دستک دیں گی۔ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، یہ بڑی خوبصورت میں آپ کو اسٹوری بتا رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، تاریخ کا سچا واقعہ ہے۔ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اور خدا را یہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کے مختلف ٹی وی ڈراماز جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، جس میں طلاق ہے، جس میں نفرت ہے، جس میں چغلی ہے، جس میں سازش ہے، جس میں ہوس ہے، ان سے اپنے کانوں اور اپنے ذہنوں کو محفوظ رکھیے۔ اور میں تمام ٹی وی چینلز، تمام پروڈیوسر، تمام جو ڈائریکٹرز ہیں، ڈرامہ بنانے والی جو ٹیمز ہیں، ان سے گزارش کروں گا آپ بھی ہماری قوم کو اسی انداز سے اچھے پازیٹیو وہ ڈرامے بنا کے دکھائیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی نسلوں کی تربیت کر سکیں۔ دوستو، اس وقت میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا وہ رول پلے کر سکتا ہے جو کہ بکس کرتی ہیں، کتابیں کرتی ہیں۔ اور میں آنے والے اپنے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں جو ہم بکس کے ذریعے اپنے بچوں تک پہنچاتے تھے، اب میڈیا کے ذریعے ہم وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ میں مختلف موویز کے کلپس آپ کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں موضوع بنا کر شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے آج کی اس گفتگو کو ارطغرل غازی کے دیس اور اس دیس میں بسنے والے لوگوں اور وہاں کے رہنے والے لوگوں اور بالخصوص آقا کے صحابہ اور پھر صحابہ کی تعلیم حاصل کرنے والے آگے سلطنت عثمانیہ کے تمام شہداء کے نام، تاکہ ان کی یاد کو تازہ کیا جا سکے۔ اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔